ایٹمی ملک کو جغرافیائی سے مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن کی عکاسی ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے جغرافیے سے تاریخ کا ناقابل انکار حصہ ہے۔ پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا، بھارتی آرمی چیف کا بیان اشتعال انگیز اور خطرناک سوچ کا مظہر ہے۔ پاکستان کو مٹانے کی خواہش مند خود ختم ہو جائیں گے۔ جنگی جنون پر مبنی بھارت خطے کو نئی جنگ میں دھکیلنے سے باز رہے۔ ایٹمی ہمسائے کو مٹانے کی بات غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی اختیار کرنا ہوگی۔ پاکستان کی نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر اہمیت اجاگر۔ امریکا نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو اہم اور کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ پاکستان انسداد دہشت گردی کا ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کی امریکی سینیٹ کی کمیٹی کو بریفنگ۔ کہا، پاکستان خطے میں داعش خراسان کے خلاف جنگ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ ہماری مضبوط فوجی شراکت داری کے نتیجے میں دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ ہمارے وسطی ایشیائی شراکت دار بھی افغان طالبان میں افغانستان سے پنیتی دہشت گردی کے خطرات پر محتاط نظر رکھتے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کی کلیدی کردار کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی۔ امریکی رکن کانگریس نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے نام اہم تعریفی خط لکھ دیا۔ کانگریشنل کے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے مخلصانہ تشکر اور دائمی قدردانی کا اظہار۔ کہا، پاکستان کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی مزید میز پر لانا حقیقی ریاستی بصیرت کا ثبوت ہے۔ امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی مشکور ہوں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیر پا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا بھی اعلان۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی تجارت بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی کے تہران دورے میں تجارت اور ٹرانزٹ پر اہم پیش رفت۔ پاکستان ایران نئی سرحدی گزرگاہوں کے قیام پر غور کرنے لگے۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی کا کہنا ہے کہ سرحدی تجارت کو تیز اور آسان بنانے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ تہران میں پاک ایران مذاکرات، ٹریڈ اور ٹرانزٹ تعاون بڑھانے پر زور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کا بڑا نتیجہ۔ چین 200 سے زائد امریکی طیارے خریدے گا۔ چین نے امریکہ سے طیاروں اور انجنز خریدنے کے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ ابتدائی مرحلے میں 200 بوئنگ طیارے خریدنے پر اتفاق۔ 450 طیاروں کے انجنز GE ایرو اسپیس فراہم کرے گی۔ معاہدہ 750 طیاروں تک بڑھنے کا امکان ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق 2017 کے بعد چین کی جانب سے بوئنگ کو دیا جانے والا یہ سب سے بڑا آرڈر ہوگا۔ IGFC نارتھ بلوچستان کا ڈیرہ بگٹی اور جھلمکسی کا دورہ۔ شہداء کے لواحقین سے ملاقات اور ان کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی میں IGFC کی سپاہی عیدو شہید اور سپاہی اختر شہید کے گھروں پر جا کر اہل خانہ سے تعزیت، فاتحہ خوانی کی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ IGFC کی جھلمکسی میں بھی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقاتیں، وطن عزیز کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ شہداء کے لواحقین کا IGFC کی آمد پر اظہار تشکر۔ توانائی کی رکاوٹیں برقرار رہیں تو عالمی معاشی ترقی متاثر ہوگی۔ ایندھن کی قیمتیں دگنی، 3 کروڑ 20 لاکھ افراد غربت کے خطرے میں گر گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا انتباہ۔ عالمی توانائی بحران کے سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سپلائی چین بحران ترقی پذیر ممالک کو زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، مغربی ایشیا کے بحران کے اثرات دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ توانائی بحران جاری رہا تو طویل المدتی معاشی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ حکومت ملک بھر میں ڈیجیٹل رسائی کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن سوسائٹی پر پیغام۔ کہا، ڈیجیٹل روابط آج تعلیم، صحت، تجارت اور عوامی خدمات کی بنیادی ضرورت بن چکے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں ڈیجیٹل رسائی معاشی مواقع اور معلومات تک رسائی کا اہم ذریعہ ہے۔ وزارت IT، PTI اور موبائل آپریٹرز کے خدمات قابل تحسین۔
پاکستان سے فشریز ایکسپورٹ پہلی بار $50 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان کی مجموعی سی فوڈ برآمدات $80 کروڑ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ جولائی تا دسمبر فشریز برآمدات میں 21.6% اضافہ ریکارڈ۔ تھائی لینڈ، جاپان اور یورپی یونین کو برآمدات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چودھری نے بتایا، چین پاکستان کی سب سے بڑی سی فوڈ مارکیٹ برقرار رہی۔ وسطی ایشیائی ممالک میں بھی پاکستانی سی فوڈ کی طلب میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ منشیات فروش انمول اور پنکی کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ ضلع وسطی کی عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزمہ پنکی کو SIU کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ پر دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ پولیس نے قتل کیس میں مزید تفتیش کے لیے ملزمہ کے ریمانڈ کی استدعا کی۔ ملزمہ کا نیٹ ورک نہ صرف کراچی بلکہ پنجاب اور لاہور تک پھیلا ہوا ہے۔ ریمانڈ دیا جائے، تفتیشی افسر کی عدالت سے استدعا۔ ملزمہ کے وکیل بولے، قتل کا مقدمہ اپریل میں درج ہوا جبکہ اس وقت ملزمہ لاہور میں موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جیکب آباد واقعے کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ پسند کی شادی کے تنازع پر گاؤں جلانے کے واقعے کی تحقیقات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کمشن لاڑکانہ متاثرین کے فوری مدد کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ پتہ لگایا جائے کہ گھروں کو کس کے حکم پر جلایا گیا۔ کسی کو عوام کے جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی کے بعد لڑکے کا گاؤں کو جلانے کے واقعے پر لڑکی کے والد کا بیان سامنے آ گیا۔ لڑکی کے والد رفیق کا کہنا ہے، میری 2 بچیوں کو ملزمان اسلحے کے زور پر رات اغوا کر کے لے گئے تھے۔ فائرنگ بھی مجھ پر اور میرے گاؤں پر ہوئی۔ بیٹی کی عمر 14 سال ہے تو اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ شادی سندھ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اغوا کاروں نے خود آگ لگائی اور جھوٹے FIR مجھ پر درج کروائی۔ پولیس افسران سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کریں۔ کراچی میں مکس ٹریفک لین پر تعمیراتی کام دن اور رات مسلسل جاری ہے۔ لاٹ 2 پر FW اور نہایت تیز رفتاری اور مستعدی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام بیمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کا یونیورسٹی روڈ پر مکس ٹریفک ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ یوٹیلیٹیز سے متعلق مسائل مرحلہ وار حل کیے جا رہے ہیں۔ شاہراہ بھٹو کو 23 مئی کو عوام الناس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کراچی میں جدید طرز کے اسپتالوں، جامعات اور دیگر عوامی فلاحی منصوبوں پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس محکمہ موسمیات کراچی میں ہوگا۔ چاند نظر آیا تو عید الاضحیٰ 27 مئی کو منائی جائے گی۔ چاند نہ نظر آیا تو عید الاضحیٰ 28 مئی کو ہوگی۔ سعودی سپریم کورٹ نے بھی آج 30 ذی-القعدہ کی شام کو ذی الحج کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ موٹر ویز پر جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی۔ موٹر وے پولیس کا عید الاضحیٰ کے لیے اہم فیصلہ، عوامی تحفظ کے لیے خصوصی ٹریفک پلان نافذ۔ جانوروں والی گاڑیوں کو موٹر وے پر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے بتایا، یہ فیصلہ عید الاضحیٰ کے دوران عوامی تحفظ اور ٹریفک روانی برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی، درجہ حرارت 40 ڈگری تک چھو گیا، سورج آگ برسانے لگا۔ لاہور میں شہری شدید حبس اور گرمی سے نڈھال، محکمہ موسمیات کی جانب سے موسم مزید گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ لاہور میں گرمی کی شدت برقرار اور شہریوں کو دھوپ سے بچنے کی ہدایات۔ پنجاب میں 19 سے 22 مئی کے دوران بارشوں کے امکانات۔